الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز مسلمان بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی چھوٹی سے چھوٹی آیت بھی انسان کے لیے ہدایت ہے اور بڑی سے بڑی آیت بھی انسان کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن اترا ہی ہے انسانیت کو بنانے کے لیے، انسان بن جائیں اس کے لیے قرآن کریم اتارا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب اللہ نے فرمایا فرشتوں کے سامنے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ خلیفہ ہماری زبان میں بہت آسان زبان میں اگر ترجمہ کر لیں تو کمپنی کا مینیجر۔ ظاہر سی بات ہے کہ کمپنی کا مالک اور باس جو ہوتا ہے، وہ جو قوانین کمپنی میں نافذ کرتا ہے وہ مینیجر کے لیے بھی ہوا کرتے ہیں اور کام کرنے والوں کے لیے بھی ہوا کرتے ہیں۔ مینیجر اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتا ہے، ان تمام قوانین کی پابندی مینیجر کو بھی کرنی پڑے گی اور ان تمام قوانین کی پابندی کام کرنے والوں کو بھی کرنی پڑے گی۔ نبی حق تعالیٰ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ فرمایا، یعنی گویا کہ تم دنیا میں میرے مینیجر بن کر جا رہے ہو، میرے خلیفہ بن کر جا رہے ہو۔ اب میں جو قوانین اتاروں گا ان قوانین کو تمہیں بھی ماننا ہے اور تمہارے ماننے والوں کو بھی ماننا ہے، تمہاری امت کو بھی ماننا ہے۔ اس لیے جتنے قوانین اللہ نے اتارے انبیاء کرام بھی پابند ہوتے ہیں اس کے، اور ان کی امت بھی پابند ہوتی ہے۔ اگر امت کو نماز کا حکم دیا تو نبی پر نماز معاف نہیں ہو سکتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیماری ہے، آخری بیماری مرض الوفات، جس میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جمعرات ویسے تو بیماری آپ کی قریباً 8-9 دن سے چل رہی تھی، لیکن جمعرات کو مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد آپ کی بیماری میں بہت اضافہ ہو گیا، شدت ہو گئی، اتنی شدت ہو گئی کہ آپ بستر سے اٹھ نہیں پائے، بے ہوشی آنے لگی۔ آپ نے فرمایا مجھ پر پانی ڈالو، شاید کہ میں مسجد میں جانے کے لائق بن جاؤں۔ آپ کو ایک تپ میں بٹھایا گیا اور پانی ڈالا گیا۔ آپ نے فرمایا وہ پانی ڈالو جس کو مشکیزے میں بھرنے کے بعد بندھن کھولا نہ گیا ہو، اس لیے کہ اگر بندھن کھول دیا گیا تو ہو سکتا ہے کسی کا ہاتھ گر گیا ہو یا کوئی ناپاکی کا شبہ ہو۔ جس کا بندھن نہ کھولا گیا ہو ایسے 7 مشکیزے مجھ پر بہاؤ۔ بار بار پانی بہایا جاتا، ہوش آ جاتا، پوچھتے نماز ہو گئی؟ صحابہ فرماتے انتظار ہے۔ آپ اٹھنے کی کوشش کرتے پھر بے ہوش ہو جاتے، یہاں تک کہ 3 مرتبہ بے ہوشی ہو گئی تو پھر حضرت ہمت ہار گئے کہ اب مجھ سے مسجد میں جانا مشکل ہے۔ آپ نے اپنی جگہ نماز پڑھ لی اور فرمایا مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھا دے میری جگہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جمعرات کی عشاء سے اب مصلی پر آئے ہوئے ہیں، لیکن رونا بہت ہے۔ مصلی رسول پر کون کھڑا ہو سکتا تھا؟ نبی کی یادیں آ رہی تھی، حضرت مصلی پر آئے نہیں، صحابہ بے چین تھے، لیکن بہرحال بیماری اور علالت تھی اپنی جگہ۔ صدیق اکبر نے جمعرات کی عشاء پر آئی، جمعہ کی 5 نمازیں پر آئی، سنیچر کے دن ظہر میں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی ہمت ہوئی۔ آپ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پاؤں گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔
صدیق اکبر مصلی پر پہنچ چکے تھے. حضرت جب تشریف لائے، صدیق ایک طرف ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، اور ابو بکر مکبر بن گئے. چونکہ آواز اتنی نہیں نکل رہی تھی، صدیق اکبر مکبر بنے اور نماز پڑھائی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے میرے نبی کے پاؤں کے نشانات کو دیکھا، اس عالم میں بھی نماز نہیں چھوڑی. اتنی علالت، اتنی بیماری، اتنا ضعف، اتنی کمزوری، لیکن نماز نہیں چھوڑی. آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر طبیعت کچھ علیل ہو گئی، پھر ابو بکر سنیچر کی باقیہ نماز پڑھائی، اتوار کی نمازیں پڑھائی. پیر کے دن صبح میں صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے. حضرت نے اپنے حجرے میں بیٹھ کر نماز پڑھ لی، چونکہ ہمت نہیں تھی، اور آہستہ آہستہ یوں چلتے ہوئے دروازے کے قریب گئے اور پردہ ہٹایا اور اپنے صحابہ کو دیکھا. یہ آخری نظر تھی اپنے صحابہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے پردہ ہٹایا اور صحابہ کو دیکھا. راوی حدیث بخاری شریف میں فرماتے ہیں، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس، فرمایا میں بالکل دروازے کے قریب مجھے جگہ ملی تھی، میں وہاں کھڑا تھا، چونکہ خادم رسول بھی تھی. میں نے کنکیوں سے دیکھا کہ حضرت نے پردہ ہٹایا اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور حضرت مسکرا رہے ہیں، اور ہمارے دل میں یہ ہوا کہ شاید حضرت تشریف لائیں گے، اور خوشی ہم کو اتنی ہو رہی تھی حضرت کی آمد پر کہ قریب تھا کہ میں نماز توڑ دیتا، لیکن حضرت نے پردہ ڈال دیا، پھر اندر تشریف لے گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے بعد اندر پہنچے، سلام کر کے فرمایا، حضرت طبیعت آج کچھ اچھی ہے آپ کی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں مقام سنح پر جہاں میری بیوی رہتی ہے، دوسری بیوی، میں ملاقات کر کے آؤں. فرمایا اجازت ہے. حضرات محدثین یہاں بحث کر رہے ہیں کہ آیا آخری وقت میں فجر کے موقع پر حضرت نے اپنی امت کو دیکھ کر مسکراہٹ کیوں آئی؟ فرمایا مسکراہٹ اس بات کے اوپر آئی کہ اے اللہ، میں جب آیا تھا تو اکیلا تھا، آج میری جماعت تیار ہو چکی ہے. اس پر حضرت خوش ہوئے اور مسکراہٹ آئی. ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی ثم المحاضر المدنی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ محدثین کی یہ بات تو میرے سر پر، لیکن میرے دل میں بھی ایک بات آتی ہے کہ حضرت کی آخری وقت میں مسکراہٹ کی وجہ یہ تھی کہ اللہ، آج میرے جانے کا وقت ہے، میں دنیا سے اب رخصت ہونے والا ہوں. اے اللہ، میرے مصلی پر ابو بکر کھڑا ہے، بس اب اگر تو نے مجھ کو اٹھا بھی لیا تو کوئی حرج نہیں، میرا ابو بکر میری امت کو سنبھال لے گا. اس پر حضرت کو خوشی ہوئی، اور یقیناً ابو بکر نے امت کو سنبھالا. ایک طرف منکرین زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہوا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ایک طرف مسیلمۃ الکذاب کے نبوت کے دعوے، کہ جو دعویٰ کر رہا تھا کہ میں نبی ہوں، تو مسیلمۃ الکذاب کی نبوت کا دعویٰ. دوسری طرف منکرین زکوٰۃ کا مسئلہ کہ جو زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے. تیسری طرف کچھ لوگ مرتد ہوتے جا رہے تھے. اتنے شدید حالات، اور ان حالات میں پھر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر اپنے آخری بیماری میں تیار کیا تھا، بیماری کی وجہ سے اس لشکر کو روک دیا تھا، اس کو روانہ کرنا تھا. اور اس میں بڑے بڑے صحابہ تھے جن کا اس میں نام تھا. لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ ابھی اسامہ کے لشکر کو نہ بھیجے. ابو بکر سے کہا خود مدینے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور آپ اس کو کہاں بھیج رہے ہو؟ فرمایا اگر ازواج مطہرات کی لاشیں ہو جائیں اور ابو بکر کو کتے کھا جائیں، اس وقت مدینے میں کتے بہت ہوتے تھے، فرمایا ابو بکر کو کتے کھا جائے، لیکن میرے نبی نے جس لشکر کو تیار کیا ہے ابو بکر اس کو روک نہیں سکتا ہے، یہ اپنی جگہ جا کر رہے گا. تو ایک طرف اسامہ کا لشکر روانہ کرنا، دوسری طرف مسیلمۃ الکذاب کا مسئلہ جو جھوٹا نبی پیدا ہو گیا تھا، تیسری طرف زکوٰۃ کے منکرین جو زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے ان کو سنبھالنا.
اور حضرت اتنے سخت رہے زکوٰۃ کے مسئلے میں. آپ نے فرمایا اگر نبی کے زمانے میں کوئی اونٹنی زکوٰۃ میں دیتا تھا اور اس کے ساتھ رسی دیتا تھا اور مجھے رسی دینے سے بھی انکار کرے گا میں اس سے بھی قتال کروں گا, میں اس سے بھی لڑوں گا. اتنے سخت رہے. حضرت عمر نے فرمایا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین آپ ان سے لڑنے کو کہہ رہے ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے, ان سے کیسے لڑائی ہوگی, یہ تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں. حضرت صدیق نے عمر کا دامن پکڑ کے جھٹک دیا اور فرمایا جاہلیت میں بہادر تھا, اسلام میں کمزور ہو گیا. جاہلیت میں ابو بکر صدیق واقعتاً صدیق تھے جو امت کو سنبھالا ہے آپ نے. آپ کی 2 سالہ اس خلافت کیا ہوئی ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں ہم اسلام کو سنبھال نہیں سکتے تھے اگر ابو بکر کی 2 سالہ محنت نہ ہوتی. فرمایا یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ صدیق اکبر کی محنت کا نتیجہ ہے, ورنہ تو حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمۃ الکذاب کے اوپر فرمایا تھا کہ ہم موجود ہو اور ہماری موجودگی کے اندر قرآن ٹوٹ جائے, اسلام ٹوٹ جائے, اور ابو بکر حیات ہو, یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. بہرحال حضرت صدیق اکبر نے اسلام کو سنبھالا. عمر نے جب یہ کہا کہ آپ کیوں ان کے ساتھ لڑو گے, یہ تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں, تو حضرت نے فرمایا ابو بکر عمر تم اس مسئلے کو نہیں سمجھ رہے. اس کی وجہ کیا تھی, ابو بکر کی فراست کیا تھی؟ وہ فراست یہ تھی کہ آج رسی دینے سے انکار کر رہے, کل کو زکوٰۃ دینے سے انکار کریں گے. یہ ابتدا ہے, اور اگر زکوٰۃ کا انکار ہو گیا تو اسلام کا ایک فرض ختم ہو جائے گا, اور جب فرض ختم ہوتا ہے تو اللہ دنیا کو ہلاک کرتا ہے. اس لیے میں اس فرض کو ختم نہیں ہونے دوں گا. یہ فلسفہ ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. بہرحال فرمایا کہ میرا صدیق جو ہے اس امت کو سنبھال لے گا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسکراہٹ آئی اور اس پر خوش ہوئے. پھر پردہ ڈال دیا. ابو بکر نے جا کر اجازت مانگی, اجازت مل گئی, آپ تشریف لے گئے. جب واپس آئے اطلاع مل چکی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. سیدھے آئے کمرے کے اندر, یمنی چادر سفید تھی, حضرت عائشہ نے آپ پر اڑائی تھی. آپ بیٹی تھی, پردے کا کوئی مسئلہ تو تھا نہیں. بغیر اجازت کے داخل ہو گئے اور آتے ہی چادر چہرے سے ہٹائی اور پیشانی مبارک پر بوسہ دیا. مرحوم کو پیشانی پر بوسہ دے سکتے ہیں, اپنا شیخ ہو, اپنا باپ ہو, اپنا استاذ ہو, دے سکتے ہیں. کوئی اپنی ماں ہو, اپنا محرم ہو, اپنی پھوپھی ہو, اپنی خالہ ہو, دے سکتے ہیں. ہاں اجنبی عورت کو نہیں دے سکتے, پرائی عورت کو نہیں دے سکتے. باقی اپنے محرم کو محبت کی بنیاد پر اگر کوئی بوسہ دینا چاہے اپنے والد کو, اپنے استاذ اور شیخ کو, تو اجازت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں حضرت قعب یا اور کوئی صحابی ہے, ان کا انتقال, حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا انتقال ہوا. مہاجرین میں پہلے وہ صحابی ہے جن کا انتقال ہوا تھا اور جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی تھی. یہ پہلے مہاجر ہے. حضرت نبی علیہ السلام کو بڑا صدمہ ہوا. آپ تشریف لائے اور حضرت عثمان کی پیشانی پر روتے ہوئے بوسہ دیا, اور جب بوسہ دے رہے تھے تو آپ کی آنکھوں کے آنسو عثمان کے چہرے پر گر رہے تھے. مبارک ہے وہ چہرہ جس کے چہرے پر نبی کے آنسو پڑے ہوئے ہو. تو بہرحال بوسہ دینے کی اجازت ہے. آپ نے آ کر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور فرمایا یا رسول اللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین, اللہ آپ پر 2 موتوں کو جمع نہیں کرے گا. یعنی یہ موت ہو گئی وہ ہو گئی ابھی آپ کی, البتہ جب آپ قبر میں پہنچو گے تو قبر میں جب آپ کی حیات اور زندگی آ جائے گی پھر قیامت تک آپ زندہ رہنے والے ہیں. آپ کی موت آنے والی نہیں ہے دوبارہ. ہمارا عقیدہ ہے انبیاء اپنی قبر مبارک میں حیات ہے. علماء نے بحث کی ہے کہ انبیاء کی حیات کا کیا مسئلہ ہے. فرمایا یہ بلب جل رہا ہو, مثال سمجھے آسان الفاظ میں, ایک بلب جل رہا ہے, اس کے اس طرف کاغذ لگا دو اور اس طرف روشنی ہو.
فرمایا انبیاء جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ زندہ ہیں اپنی قبروں کے اندر، لیکن ان کی توجہ وہ دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف ہو جاتی. یہ مراد ہے اس سے، ورنہ وہ حیات ہیں. اور فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میری قبر پر آ کر سلام کرتے ہو میں تمہارے سلام کا جواب دیتا ہوں، اور جب تم دور سے مجھ کو درود شریف بھیجتے ہو تو تمہارا درود تمہارے نام کے ساتھ مجھے پہنچایا جاتا ہے. مبارک ہیں وہ لوگ جن کی زبان درود شریف سے تر رہتی ہو. آج مبارک دن ہے، جمعہ کا دن ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا چاہیے. ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ نبی کا مزاج تھا بدلہ دینا. نبی کا مزاج، اگر کوئی ہدیہ دیتا تھا آپ ان کو بدلہ دیا کرتے تھے. اور امت کو بھی یہ کہا گیا تحادو تحابو، تم کسی کو ہدیہ دو تو وہ تم کو ہدیہ دے، لیکن یاد رکھو بدلہ لینے کی نیت سے ہدیہ نہیں دیا جاتا. یہ مسئلہ بھی یاد رکھو. بدلہ لینے کی نیت سے ہدیہ دینا، جیسے عموماً ہمارے وہاں شادیوں میں مسئلہ بنا ہوا ہے کہ لوگ اس لیے ہدیہ دیتے ہیں کہ انہوں نے میرے بیٹے کو دیا تھا، میری بیٹی کو دیا تھا، اس لیے میں دے رہا ہوں. اس نے 50 دیے تھے میں 10 بڑھا کر کے دے دوں، یا میں اس لیے دے رہا ہوں کہ کل کو میرے گھر پہ نکاح ہوگا تو یہ ہدیہ دینے کے لیے آئے گا. اس نیت سے ہدیہ دینا یہ ہدیہ نہیں ہے. حسن بصری فرماتے ہیں رشوت ہے، اس کو ہدیہ نہیں کہا جاتا. ہدیہ تو لینے کی نیت سے نہ دیا جائے. ایک دیہاتی آئے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پیش کیا. حضرت نے اس کے بدلے میں کچھ دے دیا اور فرمایا خوش ہو تو، یعنی بدلہ دے کر حضرت نے فرمایا خوش ہو؟ فرمایا نہیں، میں خوش نہیں ہوں. اس کا مطلب مجھے تھوڑا پڑا بدلہ. حضرت نے اور دیا، فرمایا اب تو خوش ہو؟ فرمایا نہیں، ابھی تھوڑا ہے. حضرت نے اور دیا، اور اس کے بعد پوچھا اب خوش ہو؟ فرمایا ہاں اب میں خوش ہوں. حضرت نے فرمایا آئندہ میں میرے مہاجر اور انصار کے علاوہ کسی سے ہدیہ نہیں لوں گا، اس لیے کہ لوگ بدلے کی نیت سے دیا کرتے ہیں. البتہ نبی کا مزاج یہ ضرور تھا کہ جب کوئی ہدیہ دیتا تھا آپ اس کا بدلہ دیا کرتے تھے. ہمارے اکابر میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں، حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کا مزاج قبر میں جانے سے بدل نہیں گیا. وہ مزاج آج بھی ہے نبی کا. آج بھی اگر تم ہدیہ دو گے نبی اس کا بدلہ دیں گے. آج کیا ہدیہ ہم دیں گے؟ فرمایا تم درود شریف کا ہدیہ بھیجو، نبی وہاں سے دعاؤں کا ہدیہ بھیجیں گے، تمہارے نام سے دعائیں کریں گے کہ میرے زید نے دعا بھیجی ہے، میرے زید نے درود شریف بھیجا ہے، میں اللہ اس کی زندگی آباد کر دے. میرے بکر نے درود شریف بھیجا ہے، اللہ اس کی زندگی آباد کر دے. میرے فلاں امتی نے، میری فلاں بیٹی نے مجھے درود شریف کا ہدیہ بھیجا ہے، اے اللہ اس کی زندگی کو آباد فرما دے، خوش فرما دے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف آخرت ہی کی دعا نہیں فرماتے تھے، دنیا کی بھی دعائیں فرماتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی خدمت میں لے گئے. فرمایا یہ تمہارا خادم چھوٹا سا. انس نے 10 سال خدمت کی، اور 10 سال کی عمر سے خدمت شروع کی تھی. وفات رسول کے موقع پر آپ کی عمر گرامی 20 سال کی ہوئی. 10 سال خدمت کی. فرمایا یہ چھوٹا سا آپ کا خادم ہے، آپ اس کے لیے دعا کیجئے، دعا دے دیجئے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دعائیں فرمائی، بخاری شریف میں ہے. فرمایا اے اللہ میرے انس کی دنیا بھی بنا دے، اور اے اللہ میرے انس کی آخرت بھی بنا دے. اللہم اغفر ہو، اے اللہ اس کو معاف بھی کر دے، آخرت بنا دے. اے اللہ اس کو دنیا بھی عطا فرما. معلوم ہوتا ہے دنیا کی بھی دعائیں دی جا سکتی ہے کہ اللہ تمہارے کاروبار کو آباد کر دے، اللہ تمہاری روزی میں برکت دے، اللہ تمہارے روزی کے دروازوں کو کھول دے. یہ بھی دعا دی جا سکتی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں نبی کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ سارے لوگوں کے باغ میں سال میں 1 مرتبہ کھجوریں آتی تھی، میرے باغ میں 2 مرتبہ آتی تھی. اور اولاد کتنی ہوئی؟ نبی نے میرے لیے اولاد کی بھی دعا فرمائی، اے اللہ انس کی اولاد میں برکت عطا فرما. بخاری شریف میں ہے، فرمایا
کہ 72 ہجری تک میں، چونکہ 90 میں قریب میں آپ کا انتقال ہوا ہے، 72 ہجری تک میں آپ فرماتے ہیں میں اپنی 120 اولاد کو، جو میری اصل اولاد ہے، نواسے پوتے نہیں، 120 اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد میں بھی اتنی برکت عطا فرمائی اور مال میں بھی اتنی برکت عطا فرمائی اور آخرت کی مغفرت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ بہرحال دنیا کی بھی دعا ہوتی ہے، آخرت کی بھی دعائیں ہوتی ہے۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ آپ پر 2 موتوں کو جمع نہیں کرے گا۔ اور پھر رونے لگے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال مسجد میں تشریف لے گئے اور جو خطبہ دیا ہے وہ کتابوں میں منقول ہے کہ آپ نے امت کو سنبھالنے کے سلسلے میں جو عجیب و غریب خطبہ دیا، اور یہ پہلا خطبہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مجھے تو کچھ اور بات، میں نے جو آیت پڑھی تھی مجھے اس پر کچھ باتیں عرض کرنا تھا۔ قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت بھی ہو وہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور بڑی آیت بھی ہو وہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ البتہ یہ روایت ضمناً یاد آ گئی، صدیق اکبر جب تشریف لائے وفات کے بعد تو چہرہ کھولا، لیکن جانے سے پہلے تو حضرت صحت مند تھے۔ ابو بکر تو یہ کہہ کر گئے تھے آج چہرہ اچھا معلوم ہو رہا ہے، آج اچھے ہو گئے آپ، یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں ذرا اپنی دوسری بیوی کے وہاں ہو آؤں۔ تو ابھی تو اچھے ہو گئے تھے اور ابھی تھوڑی دیر میں وفات کیسے ہو گئی، انتقال کیسے ہو گیا؟ خاتم المحدثین حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں موت کے موقع پر مومن کے چہرے پر اس کے اعمال کا نور ڈال دیا جاتا ہے۔ موت کے موقع پر مومن کے چہرے پر اس کے اعمال کا نور ڈال دیا جاتا ہے۔ لوگ اس کو صحت سمجھ لیتے ہیں، وہ صحت نہیں ہوتی، اس کے اعمال کا نور ہوتا ہے۔ فرمایا جب عام مومنوں کا حال یہ ہوتا ہے تو پھر کیا خیال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یہی انوارات تھے آپ کے چہرے انور پر، جس کو صدیق اکبر نے صحت سمجھ لیا تھا۔ روایتوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعمال صالحہ کا ظہور بھی موت کے موقع پر انسان کے چہرے پر ہوتا ہے، اور اعمال رذیلہ اعمال خبیثہ کا ظہور بھی موت کے موقع پر انسان کے چہرے پر ہوتا ہے، جس سے نحوست معلوم ہوتی ہے، جس سے سیاہ پن ہو جاتا ہے، کالا پن ہو جاتا ہے۔ یہ اعمال رذیلہ کی نحوست ہے۔ تو اعمال حسنہ کا ظہور بھی ہوتا ہے، اعمال رذیلہ اور گندے اعمال اور اعمال خبیثہ کا ظہور بھی چہرے پر ہوا کرتا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت یہ ہے کہ وہ نور تھا۔ میں نے آیت پڑھی تھی، اب اسی سلسلے میں ایک بات عرض کر دوں، اپنی بات ختم کر دوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ دیکھو وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، تم دفع کرو برائی کو نیکیوں سے، اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے آخرت کا بہترین تحفہ ہے۔ یہ روایت اپنے اندر چھوٹی سی آیت ہے، لیکن جو مضمون لیے ہوئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو جو مجاز دیا وہ مجاز یہ دیا، تحمل، برداشت، بردباری۔ آج فیملی سے لے کر حکومت کی سطح تک آپ چلے جاؤ، ساری جھگڑوں کی بنیاد یہ ہے کہ مجھ میں تحمل نہیں، مجھ میں تحمل نہیں۔ آج سارے لوگ شکایت لے کر کے آ رہے ہیں، میرے بچوں میں برداشت نہیں ہے۔ یہ علماء اکابر پڑھاتے ہیں، ان سے بات شکایت آتی ہو، ہمارے بچوں میں برداشت کا مجاز نہیں۔ کوئی شکایت لے کر کے آ رہا ہے، ہمارے بچوں میں غصہ بہت ہے۔ کوئی بیوی شکایت لے کر کے آ رہی، میرا شوہر غصہ بہت کرتے۔ کوئی شوہر شکایت لے کر کے آ رہا ہے، میری بیوی جو ہے تحمل کا مجاز ہی نہیں ہے اس کا۔ تحمل وہ صفت ہے جو اس امت کو اللہ کے نبی نے عطا فرمائی ہے۔ فرمایا سارے اخلاق کی بنیاد تحمل ہے۔ جب تحمل آ جاتا ہے تو پھر اس صورت میں فیملی بھی بن جاتی ہے، حکومت بھی بن جاتی ہے۔ اور عدم تحمل کی بنیاد پر سارے فتنے جو ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف کے مسئلے میں تحمل ہی تو تھا، کیسا برداشت کر لیا آپ؟
فتح مکہ کے موقع پر تحمل ہی تو تھا. لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا. احد کے موقع پر جب آپ کو مارا گیا، آپ کا سر پھوڑا گیا، آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی، تحمل ہی تو تھا کہ آپ نے اس کو برداشت کر لیا اور فرمایا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ نہیں جانتے تو مار رہے ہیں، جان لیں گے تو نہیں ماریں گے. یہ سب تحمل ہی تو تھا. تحمل وہ صفت ہے کہ جس کی بنیاد پر دشمن بھی دوست بن جاتا ہے. اور صحابہ میں وہ تحمل کا مزاج بھرا کہ یہی تو انصار تھے جو حضور کی آمد سے پہلے کیسے لڑتے تھے. اپنی اولاد کو یوں کہہ کر جاتے تھے اگر تم نے میرے خون کا بدلہ نہیں لیا تو تم میرا بیٹا نہیں. وہ جنگ بعاث جو اوس اور خزرج میں، جن کو بعد میں انصار لقب ملا، یہ اوس اور خزرج مدینے کے دو قبیلے جو انصاری بنے، وہ لڑتے تھے کہ 120 سال تک لڑتے چلے آئے. 120 سال تک یہ لڑتے چلے آئے. خلاصہ کیا ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے وہ محبت پیدا کر دی کہ اب بحرین جب فتح ہوا اور بحرین کی زمینیں آئی اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا چلو یہ بحرین کی ساری زمین تمہارے نام پر، تو انصار کیا کہنے لگے؟ ہمارے مہاجرین کو دے دو. جو لڑنے والے تھے وہ قربانی دینے والے بن گئے. جو لڑنے موقع نہیں ہے، ورنہ میں اس مضمون کو کھولتا. آج ہم میں تحمل نہیں رہا. نبی نے کیسا مزاج بنایا. ہمارے حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت میں ایک نکاح ہوتا تھا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب عورت حیض سے پاک ہوتی تو خود بے غیرت شوہر اپنی بیوی کو کسی عقل مند کے پاس بھیجتا تھا اور کہتا تھا جا اس کا بستر بن جا اور اس کا نطفہ لے کر کے تو آ تاکہ میرے گھر میں عقل مند بچہ پیدا ہو. اور پھر جب اس سے حمل ٹھہر جاتا تو یہ شوہر اس کے قریب نہیں جاتا تھا جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے. بے غیرتی کی حد تھی کہ عقل مند بچہ پیدا کرنے کے لیے اپنی بیوی کو دوسروں کے پاس بھیجا کرتے تھے. جب اسلام آیا اور حضور نے جب غیرت دی تو غیرت کا عالم یہ ہوا کہ ایک صحابی حضور سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ میرے گھر میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو مشغول دیکھا، میں اس کی گردن مار دوں تو کیا قصاصاً مجھے قتل کیا جائے گا؟ حضرت گنگوئی فرماتے ہیں بے غیرتی یہ ہے کہ بیوی کو دوسروں کے پاس بھیجتے تھے، اور غیرت یہ آ گئی کہ اپنے گھر کے اندر پرائے کو دیکھنا برداشت نہیں کرتے تھے. فرمائیے اسلام نے دیا ہے، یہ قرآن نے دی ہے، یہ غیرت، یہ حیا، یہ اسلام نے عطا فرمائی ہے. اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہو سکتا ہے. تحمل کا مزاج ہمیں اسلام نے دیا ہے، ہم اس کو برداشت کرنے کا ہمارا مزاج بنائیں. ہم ہر وقت دعا کرتے ہیں اللہ نبی کے ہاتھوں کا پانی نصیب ہو جائے، حوض کوثر کا ہم دعا کرتے رہتے ہیں. ہماری آخری اگر بچنے کی کوئی شکل صورت ہے تو نبی علیہ السلام کی سفارش ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. ہم یہ دونوں دعا روزانہ کرتے ہیں، لیکن جس نبی سے شفاعت کے امیدوار ہے، جہاں سے پانی کے امیدوار ہے، ان کے طریقوں کو تو ہم اپنی زندگی میں لیتے نہیں ہیں. بلا جب پانی لینا چاہ رہے ہیں، شفاعت لینا چاہ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ نبی کی زندگی بھی لے لیں، اپنی زندگی میں اپنا لیں. تحمل کا مزاج رکھے اپنے گھروں کے اندر، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ. یہ واقعات، یہ تحمل کے واقعات جتنے ہیں وہ کتابوں میں رہ گئے، یہ تاریخ بن گئے. اب اس کو کوئی عمل میں نہیں لا رہا ہے. یہ سب سے بڑا اخلاق کا پہلا پہلو ہے کہ اپنی فیملیوں کے اندر تحمل کا مزاج پیدا کریں. تحمل کیسے پیدا ہوگا؟ صحابہ کے واقعات سناؤ، بزرگوں کے واقعات سناؤ، حدیث اللہ کے حبیب کی زندگی سناؤ تو تحمل کا مزاج بن جائے گا. اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی زندگیوں میں تحمل، برداشت، بردباری، جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا کے بجائے فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ کا مزاج اللہ ہم سب کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.